ظہر کی اذان ہو گئی، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آ گئے اور الصلاۃ الصلاۃ کی آوازیں دینے لگے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا بلال ذرا پردہ ہٹا کے اندر آ جا۔ حضرت بلال اندر آ گئے، رحمت دو عالم کے حالت کو دیکھ کے رونے لگ گئے، عرض کرنے لگے کملی والے کرتا کہاں چلا گیا؟ فرمایا بلال کرتے کا بعد میں بتلاؤں گا، پہلے جا ابو بکر عمر میں سے کسی کو مصلی پہ کھڑا کر دے۔ کملی والے کیا آپ نماز کے لیے نہیں آؤ گے؟ آپ نے فرمایا بلال میری حالت تو دیکھ، میرے پاس آج پہننے کے لیے کرتا بھی کوئی نہیں۔ یہ پردے کے اندر جتنی اس وقت اللہ کی ولیہ بن کے بیٹھی ہیں، مجھے بتاؤ کہ سردی کے ملبوسات پر جھگڑا کرتے ہوئے کہ جرسیاں بچوں کی کب آئیں گی، سویٹر بچوں کے کب آئیں گے، ہائی نیک کب آئے گی، گرم پجامے کب آئیں گے، گرم جوتے کب آئیں گے۔ اے میری بچی، تو تیرا مزاجی خدا تھا، تو قرآن کے سائے میں آئی تھی، تو لال جوڑے میں آئی تھی، تجھے تو اپنے گھر کے گلشن کے اندر بہترین پھول سمجھ کے لایا تھا کہ تیری خوشبو کی وجہ سے میرا گھر جنت بن جائے گا، تیری خوشبو کی وجہ سے، تیرے طور طریقے کی وجہ سے میرے گھر کی خرابیاں اچھائیوں میں بدل جائیں گی۔ اسے کیا پتا تھا کہ جسے قرآن کے سائے میں لے کے آیا وہی میری موت کا باعث بن جائے گی۔ میرے سمیت سارے بیٹھے ہو، دن میں 4 جگہ جاتا ہوں، 5 جگہ جاتا ہوں، کبھی رات کو 2 بجے، کبھی 3 بجے سفر شروع ہوتا ہے۔ میرے عزیزو یقین جانو، جس کے سینے کو دیکھ لو، جس کے چہرے کو دیکھ لو، بڑے واضح طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ گھر کے جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہے اور کسی وقت بھی ہاتھ اٹھا کے زندگی کے خاتمے پر موت مانگنے والا ہے۔ اپنے حقوق کا تقاضا کرنے کے لیے میری بیٹی جب تو میدان میں آئی تو سرگرم ہوئی، میدان عمل کے اندر آئی، اللہ اکبر، تو نے قرآن کا انکار نہیں کیا، تو نے میری بچی نماز کے سجدے کا انکار نہیں کیا، تو نے خدا کی توحید کا وحدانیت کا انکار نہیں کیا، نبی کی رسالت کا انکار نہیں کیا، تو اللہ کو مان رہی تھی، رسول کو مان رہی تھی، اصحاب محمد کو مانتی تھی، تو یاران پیغمبر کو مانتی تھی، خلفائے راشدین پر تیرا عقیدہ تھا، ختم نبوت پہ تیرا ایمان تھا، مرنے کے بعد زندہ اٹھ کے جانے پہ تیرا ایمان تھا، لیکن میری بچی اللہ کو، میری بیٹی میری بہن اللہ کو، یہ تیری زبان کا ایک جملہ اتنا کڑوا لگا، اتنا برا لگا، جب تو نے انگلی کا اشارہ کر کے میری مرضی میرے جسم کا نعرہ لگایا، رب کعبہ کی قسم ہے، بول تیرے منہ سے نکلا، لعنت سب کے اوپر برسنے لگ گئی۔ میری بچیوں، ایک میسیج 4-5 منٹ کا، اور میرے نوجوانوں ایک میسیج 4-5 منٹ کا دے کے جاؤں گا۔ اپنی اور اپنے شوہر کی، اپنی اور اپنی بیوی کی محبت میں کبھی ماں باپ کی محبت کو نہ تولنا، کبھی بہن بھائیوں کی محبت کو نہ تولنا۔ میری بچی، تم میں کوئی بچوں والی بھی ہوگی، تم میں کوئی بچی کواری بھی ہوگی، 4 بچوں کی ماں بھی ہوگی، کوئی ساس بھی ہوگی۔ آج میرا تمہارے سے سوال ہے، اللہ اکبر، اپنے بھائی کے فون کا انتظار کرتی ہو اور جب تمہارا شوہر اپنے بھائی کے پاس بیٹھ جائے تمہیں غصہ کیوں آنے لگ جاتا ہے؟ ملتان کا ایک نوجوان میرے عزیزوں گاڑی میں مجھ سے مصافحہ بھائی اکرم کرنے لگا اور کر کے کہنے لگا مولوی جی خودکشی حلال ہے، جائز ہے کہ حرام ہے؟ میں نے کہا نا نوجوان تجھے ایسی کیا مصیبت؟ موٹے موٹے آنسو اس کے آنکھوں میں آ گئے، کہنے لگے مولوی صاحب میری شادی ہو گئی، کچھ عرصہ ہوا، میرا مکان دوسری منزل پر، ماں باپ نیچے رہتے ہیں، میں کیا کروں؟ رات کو جب میں 11 بجے گھر آتا ہوں تو میری اماں کہتی میرا پتر آ گیا، میرا ابا کہتا میرا لاڈلا آ گیا، جب میں ان کے پاس بیٹھ کے اوپر جاتا ہوں غصے میں میری بیوی کمرے کا دروازہ نہیں کھولتی۔ مولوی صاحب اس کو چھوڑوں تو خدا ناراض، اس کو چھوڑوں تو خدا ناراض، مولوی صاحب بتاؤ پھر خودکشی حلال ہوئی کہ حرام ہوئی؟ اور میری بچیوں خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، تمہارے حق تو میرا نبی بتلا کے گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے حق کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ اکبر، تم تو لال جوڑے میں آئی تھی، تم تو میرے عزیزوں پھولوں کے کنگنے پہل کے آئی تھی، تم تو میری عزیزہ قرآن کے سائے میں آئی تھی، تجھے لانے والا پھولوں والی گاڑی میں لایا تھا کہ میرے گھر کی جہنم کو تو جنت بنا دے گی، لیکن تجھے آنے کے بعد میری عزیزہ اس گھر کو جہنم سے بدتر کر دیا۔ اگر تجھے اپنی ماں سے پیار ہے تو یہ بھی تو
کسی ماں کا بیٹا ہے. اگر تجھے اپنے باپ سے پیار ہے تو یہ بھی تو کسی باپ کا بیٹا ہے. اگر تجھے اپنی بہنوں کا احساس ہے تو اس کی بھی کوئی بہنیں ہیں. میں ان سے گلا کیا کروں جو چار چار بچوں کی ماں بلکہ بنا سمجھی. میں اپنی کنواری بیٹیوں سے کہہ کے جا رہا ہوں سسرال میں جا کے کبھی نفرت کا دلدل نہ بننا, ہمیشہ پیار کا پل بننا. اپنی ساس اور اپنے شوہر کے درمیان پیار کا پل بننا, اپنی نند اور اپنے درمیان پیار کا پل بننا. مساواتیں قائم نہ کرنا بلکہ مساواتوں کو ختم کرنا. اللہ کی قسم غلطی تیری ہوتی ہے, انگلیاں تیرے ماں باپ پر اٹھتی ہیں, قصور تیرا ہوتا ہے, تیرے بہن بھائیوں کے رشتوں میں رکاوٹ بنتی ہے. میں نے روزہ انور کا دروازہ خطیبانہ دور میں, خطیبانہ انداز میں نے روزہ انور کا دروازہ کھٹکھٹایا. اللہ کے نبی مجھے ایک بات تو بتلائیے. اللہ اکبر. عورتیں اپنے حقوق کے لیے اسلام آباد میں مارچ کرتی کرتی آ گئی. ان کو بتلا دوں مرد کے حقوق کیا ہیں. سنو, فرمایا میرے نبی نے فرمایا عورت نماز پڑھے, نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, دنیا آخرت کی خیر مانگے, اس کی پوری دعا میں اس کے شوہر کا نام نہیں آتا. جو عورت نماز کے بعد اپنے شوہر کے لیے دعا نہیں کرتی اللہ اس کی نماز کو قبول ہی نہیں فرماتا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کا مرد پر کیا حق ہے, مرد کا عورت پر کیا حق ہے. آپ نے فرمایا صحیح حدیث ہے کہ عورت کی ناک میں مرد کی ناک میں دانہ نکل گیا, وہ پھنسی پھوڑا بن گیا, پھر وہ بہنے لگ گیا, اس کی پیپ بہتے بہتے مرد کے ہونٹوں پر آ گئی. عورت اپنا دوپٹے کا کونا نہیں, اللہ اکبر, کاٹن نہیں, کپڑا نہیں, صافی نہیں, بلکہ اس کے مرد کے پاس جا کر اپنی زبان باہر نکال لے, ساری پیپ کو اپنی زبان سے چاٹ لے, تب بھی اس نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا. انڈیا سے مجھے ایک بیٹی کا فون آیا, کہنے لگی میں تجھے ابو کہہ لوں. میں نے کہا کہہ لے. کہنے لگی دو خوشخبری دے. خوشخبری ہے, ایک غم کی خبر ہے. میں نے کہا خوشخبری کیا؟ کہنے لگی مجھے پچھلے دنوں کافی دیر تقریباً پون گھنٹہ خام میں حضور کی زیارت ہوئی. میں نے کہا مبارک ہو. پھر وہ ایک دم چیخی. میں نے کہا شاید اسے کرنٹ لگ گیا یا کسی چیز نے ڈسا. میں نے کہا کیا ہوا بیٹی؟ کہنے لگی ایک بری خبر سناتے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. میں نے کہا ہوا؟ کہنے لگی میرا شوہر مر گیا ہے, 3 بچے چھوڑ گیا ہے. مولوی صاحب. میں نے کہا جی, تیرے ملک کے اندر جہاں جلسے ہوتے ہیں وہ عورتیں بھی آتی ہیں؟ میں نے کہا آتی ہیں, پردے میں. کہنے لگی میرا ایک پیغام دو گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ. کہ نہیں وعدہ کرو. میں نے کہا اچھا وعدہ. کہ جس جلسے میں جاؤ وہاں میری بہنیں آ کے بیٹھی ہوں, انہیں پیغام دینا. اللہ اکبر. میری بہنوں اگر تم عزت والے گھرانے کی ہو تو سمجھ کے اٹھو گی, ورنہ میں آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں. تمہیں ختم نبوت کی پگڑی کا واسطہ دے کے تمہارے آگے ہاتھ جوڑ سکتا ہوں کہ تم اپنے گھر کو جہنم نہیں بناؤ بلکہ جنت بناؤ. پتہ ہے اس عورت نے کیا پیغام دیا؟ کہنے لگے عبدالحنان میری پاکستانی بہنوں کو کہہ دے جب بھی دعا کیا کرو اپنے شوہر کی سلامتی کے لیے ضرور دعا مانگا کرو, اور اس دعا میں ایک دعا کیا کرو کہ سہاگن جیے سہاگن مرے. میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ بس اس نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا بیٹی یہ حال تیرے ملک میں نہیں, یہ حال میرے ملک میں بھی ہے, یہ میرا حال میرے ملک کے مسیحاؤں کا بھی ہے. جانور اپنے کھونٹے پر اچھا لگتا ہے, جب کھونٹا جانور چھوڑ دیتا ہے تو آوارہ ہو جاتا ہے, جب کسی کے باڑے میں گھستا ہے اسے مار بھی پڑتی ہے, زیادتی بھی ہوتی ہے. اس نے کہا جی ابو. میں نے کہا بیٹی ہمارے معاشرے کا حال یہ, جب تک سر کا سائیں زندہ ہو تو چودرانی رانی رہتی ہے, اگر سائیں مر جائے تو باہر والوں کی بات نہیں اپنوں کی بات کرتا ہوں. جب تک کپڑے نہیں اتر جاتے کوئی 2 روٹی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے. اللہ کی قسم مولانا اگر آپ چاہو میرا ٹچ موبائل آپ چیک کرو اور میسج پڑھو. ایک بچی کہنے لگی مولوی صاحب باپ کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے؟ میں نے کہا بیٹی استغفار کر. کہنے لگی مولوی صاحب دل نہیں کرتا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی مولوی صاحب دل نہیں کرتا. اس کو مجھے عالمہ کیوں بنایا تھا, اس کو مجھے بڑی شیخ الحدیثہ کیوں بنایا تھا. مولوی صاحب میں بخاری شریف کی استاد ہوں, لیکن شادی ایسے آدمی سے کر رہا ہے جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے. پتا مولوی صاحب نبھا کیسے ہوگا؟ وہ ان بچیوں کو پنجابی میں کہتا ہوں بگروں کیوں اتارتے ہو؟
اگر گھر بسانے کے اندر تمہارے بیٹوں کو حق ہے تو تمہاری بیٹیوں کو بھی حق ہے. تم باپ بعد میں پہلے دوست بنو, تم ماں بعد میں پہلے بچوں کی سہیلی بنو, اور جا کے پوچھو بیٹی تیری زندگی کے مستقبل کا میں نے فیصلہ کرنا ہے, میں نے تجھے اٹھا کے دوسرے کی جھولی کے اندر ڈالنا ہے. یہاں تو 20 سال جی, وہاں پتہ نہیں تو 60 سال جیے گی, پتا تیرا جیون ساتھی کیسے تلاش کروں, یہ تو کانچ کی شیشیاں ہوا کرتی ہے. میرے نبی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, برات دروازے پر آ کر بیٹھ جائے, مولوی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے آئے, اور نکاح پڑھانے والے نکاح پڑھنے والے دولہے سے کہے میں نے اس لڑکی سے اتنے حق مہر میں ان گواہوں کی موجودگی میں تیرا رشتہ کر دیا, تیرا نکاح تجھے قبول ہے. اگر لڑکا یوں کر کے دکھائے, بتاؤ مولوی صاحب کو تسلی ہوگی؟ نہیں, بلکہ مولوی صاحب کہیں گے منہ سے کہ جی ہاں میں نے قبول کیا. یا رسول اللہ شادی اس کی بھی شادی اس کی بھی, اس نے سیرا باندھا, اس نے لال جوڑا, اس نے ہاتھ, اس نے سونے چاندی کے پہنے ہوئے کملی والے. مولوی صاحب کے سامنے مرد نے کہا یوں, مولوی صاحب نے کہا نہیں, منہ سے کہہ جی ہاں. اللہ کے نبی کیا یہ غیرت یہ حیا مرد کے لیے عورت کے لیے؟ فرمایا نا اس سے ہاں نہ کروانا. کیوں؟ فرمایا خدا بھی غیرت والا, مصطفیٰ بھی غیرت والا, جسے حیا کا روپ دیا وہ بھی غیرت والی. کملی والے اس کی ہاں کا کیسے پتہ لگے؟ کہ اس کے پاس جا کے کہہ دینا اس نوجوان سے جو دولہا بن کے بیٹھا ہے اتنے روپے حق مہر میں, اللہ اکبر, تیرے باپ نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا, کیا تجھے قبول ہے؟ حضور نے فرمایا جب وہ لڑکی رو کے دکھا دے سمجھ لو اس نے ہاں کر دی, اگر باپ سے چمٹ کے دکھا دے سمجھ لو اس نے ہاں کر دی. اللہ اکبر. اے نوجوانوں تم کیوں احساس نہیں کرتے, اس نے اپنی جوانی ایک رات نہیں بلکہ ساری زندگی کے لیے تمہاری جھولی کے اندر ڈال دی ہے. میرے نبی نے فرمایا جتنا بھی کہیں پریشان کیوں نہ ہو, خبردار گھر میں منہ بنا کے نہ آیا کر, گھر میں مسکرا کے آیا کر. طائف کی گلیوں میں دل میں مار پڑا کرتی تھی, رات کو میں گھر میں مسکرا کے آیا کرتا تھا. اللہ اکبر. میں نے کبھی گھر والوں کو اپنی پریشانی کا احساس ہی ہونے نہیں دیا. قرضے تیری غلط پالیسی کی وجہ سے دکانوں پر تیرے چڑھے, کمپنیوں کے پیسے آپ نے دینے, قصور آپ کی بیوی کا, دکان کا کاروبار برباد ہو گیا, اس کا کیا قصور؟ اس نے تو تیری عزت میں کوئی کمی نہیں کی, برتن تیرے دھوئے, کپڑے تیرے دھوئے, گھر تیرا دھویا, بچوں کو تیرے پاک کیا, تیرے ماں باپ کو کھانا دیا. اللہ کی قسم یہ تیرے سے معاوضہ نہیں مانگتی, بلکہ اس کا معاوضہ جب گھر میں آیا کر ایک دفعہ مسکرا کے دیکھ لیا کر, تیرے قدموں میں بچھ جاؤں گی. اللہ اکبر. میرے عزیزو, اللہ غنی. آج ساتھ سے بھی بیٹھی ہوں گی, بس آخری باتوں میں دعا کی طرف جا رہا ہوں, آج ساتھ سے بھی بیٹھی ہوں گی, بہویں بھی بیٹھی ہوں گی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوے کے حقوق بتلائے, بیٹی کے حقوق بہنوں کے بتلائے, ساس کا بھی کوئی حق ہے. اللہ اکبر. فرمایا حق پوچھنا ہو تو میری خدیجہ سے جا کے پوچھ لو. سیدہ خدیجہ کہتی میں حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی, اللہ کے نبی حجرے میں آئے, کڑیا کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے اشارے سے فرمایا امی. میں نے کہا اللہ کے نبی امی تو؟ فرمایا ہاں. پھر میں قریب آئی, میں نے کہا اللہ کے نبی یہ کون سی امی ہے؟ کہ جس ماں نے گود میں کھلایا وہ قبر میں چلی گئی, جس نے دودھ پلایا اس ماں کو میں لے کے آیا ہوں, حلیمہ سعدیہ. حضور فرماتے ہیں بس اتنا کہنا تھا. میری خدیجہ نے میرا ہاتھ چھڑایا, میری ماں کا ہاتھ پکڑ لیا, پھر اپنے بسترے پہ جا کے بٹھا دیا. میں نے دیکھا بوڑھی خدیجہ کی دوڑیں لگی ہوئی کہ دودھ لے کے آؤں, لسی لے کے آؤں, پانی لے کے آؤں, کھجورے لے کے آؤں, ستو لے کے آؤں. وہ کہنے لگی بس بیٹی کا نام, ماں ساس پہلی مرتبہ گھر آئی ہے. جب سب کچھ کیا تو رحمت والے نبی نے فرمایا خدیجہ امی جا رہی ہے. اللہ اکبر. ماں نے ہاتھ پکڑا مصطفیٰ کا, خدیجہ نے ہاتھ پکڑا مصطفیٰ کا. کملی والے میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. آپ نے فرمایا خدیجہ امی پہلی مرتبہ آئی ہے, اللہ اکبر, خالی بھیجوں تو اللہ اکبر قیامت کی صبح تک بہووں کا سر جھک جائے گا. آپ نے فرمایا خدیجہ کیا چاہیے؟ کہ میں امی کو کچھ ہدیہ نہ دے دوں؟ کہ جی دے دے. اپنے غلام سے فرما میں سرا, کہ جی, کہ جلدی کر بکریوں کے باڑے میں جا, ایک اونٹ کھول لا اور 40 بکریاں لا کے ماں کے قدموں میں رکھ دے. اما علی میں بڈھڑی عورت میں 40 بکریوں کا کیا کروں گی؟ اللہ اکبر. خدیجہ ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی. کہ ماں یہ تو تیرے جوتے کے تلوے کی قیمت کوئی نہیں. اے ماں اللہ اکبر,
تو نے اس ہستی کو دودھ پلایا جو دولہا بن کے محمد بن کے میرے دروازے پر آیا ہے. ماں ساس بنے یا ساس ماں بنے, اللہ اکبر میرے عزیزو, ماں کے روپ میں تب بھی مرتبہ دیا, ساس کے روپ میں میرے عزیزو تب بھی مرتبہ دیا. باری بیوی کی آئی, اللہ اکبر, جسے کہتے ہو تیرے ورگی اور گجرا والے چ لکھ لب جان گیا. خدائے پاک کی قسم لکھ دی لعنت لبے گی, لکھ نہیں ملے گی. کیوں؟ اللہ اکبر. حجرے مبارک سے تشریف لائے, سارے نبیوں کا سردار ہے, سب سے بڑا غیرت والا ہے. حجرے مبارک میں آئے, اما عائشہ پانی کا پیالہ لے کر یوں کر کے منہ کے لگا رہی ہے. آپ نے دور سے دیکھا, حمیرہ, وہی کھڑے ہوئے, حمیرہ جی حمیرہ, اتنا سا میرے لیے بچا دے. ماں نے یوں کر کے پیالہ نیچے کر دیا, تشریف لائے, اللہ اکبر, یوں کر کے پیالہ ہاتھ میں پکڑا اور پیالہ پکڑ کر یوں گھمانے لگ گئے. کیا کر رہے ہیں؟ عائشہ تیرے ہونٹوں کے نشان تلاش کر رہا ہوں. اللہ اکبر. کیا کرو گے؟ وہی ہونٹ لگا کے پانی پیوں گا. اچھا, تیرے ہونٹوں کا کنارہ لگا ہوا ہے. ماں کہتی میں دیکھ رہی تھی, مجھے دکھا بھی رہے تھے, پانی پی کے مسکرا رہے تھے. جب پانی کے 3 گھونٹ پیے, فرمایا عائشہ تو نے اس نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جو لوگوں کو گرانے نہیں آیا بلکہ گروہوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے. اللہ اکبر. کبھی پیا بیوی کا جھوٹا؟ حاجی صاحب, گجر صاحب, ملک صاحب, بٹھایا کبھی بیوی کو بس پاگلوں کی طرح کھڑی ہوتی ہے سر کر کے. لیکن الحمدللہ علماء کو شرف حاصل, اللہ کا احسان ہے الحمدللہ, کیونکہ ہمارے پاس ہوتا کوئی نہیں. باہر نمازیوں کی کل کل سن کے آتے ہیں, اندر گھر والی سے پیار محبت کرنی ہوتی ہے, باہر تو ہمارے پتہ ہمارا کیا حال ہوتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ویخ ادھر تو جادو کراتا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ شام نو آندا ہے, کدے آئس کریم کھلان لے کے جاندا, کدے ڈاکٹر دے کول لے کے جاندا, پتہ نہیں پر کی اپنے گھروں تویز لے کے. دی ماں بڑی ڈین ہے, لے بڑی پھپے کٹنی دی ماں. بچہ پاس سے گزر, جولی کھلا گئی, اللہ تیرے ورگے پتر کیسے نہ دوے. جوائی نو ویکھ کے کہندی اللہ تیرے ورگے ہیرے سب دے گھر وچ دوے. میں نے کہا اماں کیوں؟ کہ پتر بہو کی قدر کر رہا ہے, جوائی بیٹی کی قدر کر رہا ہے. جو تیری بیٹی سے پیار کرے وہ ہر گھر میں آ جائے, جو تیری بہو سے پیار کرے وہ کسی گھر میں نہ. یہ نہ انصافی ہے, نہ انصافی. اللہ اکبر. بیوی کے ساتھ مسکرا کر بات کر لینا, بیوی کو لے کے چلے جانا. اللہ اکبر. یہ کام اوکھا. چلو اللہ خیال رکھے. پرسنٹیج قائم کرو بھائی, 25% میرا, 75 تمہارا. ہاں پھر میں زور لگاؤں تمہیں روکے دکھاؤں, وہ تو کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس تھوڑا باہر آنے والا حساب ہو جائے گا. میرا نبی جب سفر پہ جاتے کسی نہ کسی بیوی کو ساتھ لے کے جاتے, قراندازی ہوتی, نہ ازواج مطہرات 11 میں سے جس کا نام آتا, بے انصافی نہیں ہوتی. گھر آنے کا وقت نہیں ملتا, کی کریے جی دکان تے بھائیے تے گھر آئیے. حضور عصر کی نماز کے بعد سب ازواج مطہرات کے گھر کے پردے, کچھ چاہیے, کسی چیز کی ضرورت ہو, کون کہہ رہا ہے جس کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں, کچھ چاہیے. لیکن اللہ اکبر, نہ ہاں کرنے والی بھی وہ صابرہ تھی جن کی تعریف خدا قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے, جنہیں مومنوں کی ماں کہا. ایک غزوے کے موقع پر حضور نے سواری سیدہ صفیہ کے دروازے پہ بٹھائی. صفیہ کہ جی آؤ سواری پر. اما برکے میں چادر میں, اللہ اکبر, سر ناپ کر چہرہ ڈھانپ کر آئی. سواری پر بیٹھنے کی کوشش کی. حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا, کیا ہوا؟ بیٹھا نہیں جا رہا. ہمیں کہتے نہیں گڈی بیٹھا نہیں جا رہا, تو جان دی کوئی موت بھئی یہ کر رہا ہے. کہتے تیرے پیو نے گڈی بکھائی تینوں, تو گڈی مہنگی آ جی, پر ہو کے بیٹھ جا. ہم تو اڈوں پہ ذلیل ہوتے دیکھتے ہیں نا عورتوں کو, لیکن عورتیں بھی تمہارے سر میں جوتے صحیح مارتی ہیں. پرس بھی تمہارے حوالے, پیمپر بھی تمہارے حوالے, بچہ بھی تمہارے حوالے, فیڈر بھی تمہارے حوالے. چلو, انہوں نے کہا پھر اس طرح قابو نہیں آتا, پھر اس طرح قابو آ. صفیہ کیا ہوا؟ بیٹھا نہیں جا رہا. صحابہ کرام نبی کی روحانی اولادیں, بلال بھی, اسامہ بھی, زید بھی, سارے پاس کھڑے ہیں. عورت کا مقام بتلایا, اپنی جائے جگہ سے اٹھے,
بڑھے اور سیدہ صفیہ سے فرمایا کیا ہوا؟ کہا بیٹھا نہیں جا رہا. ہاتھ پکڑا، ہاتھ میں ہاتھ لیا، پھر اپنا پاؤں مبارک یوں کر کر اوپر اٹھایا، پھر آپ نے اپنا گھٹنا اونٹنی کے پیٹ کے ساتھ لگایا، پھر فرمایا صفیہ اپنے دونوں پاؤں یہاں رکھ. صدیق کی گود میں سر رکھنے والا آج بیوی کو پیروں پر نہیں رانوں پہ کھڑا کر رہا ہے. یہاں رکھ. سیدہ کہتی میں یوں سہارے سے یوں حضور نے مجھے اٹھایا، میں دونوں پاؤں رکھ کے کھڑی ہو گئی. پھر آپ نے یوں گھٹنا کر کے فرمایا اب سواری پر بیٹھ جا. جب میں سواری پر بیٹھی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پریشانی تو نہیں ہوئی؟ میں نے کہا نہیں. بیوی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. فرمایا ہوگا او لوگو میں عورت کو پیر کی جتی بنانے نہیں آیا بلکہ جنتی حوروں کی سردارن بنانے کے لیے آیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور کدے گھر جا کے مسکرا کے دو دکھا دیا کرو. اگر وہ تمہارے غصے میں اپنے کپڑے اتار کے تمہارے ساتھ لیٹ سکتی ہے، مسکرا دو گے خدا کی قسم جان تمہارے نام پر قربان کر دے گی. اللہ اکبر. لیکن ہمیں میرے عزیزوں لیلاؤں سے مسکرانا آتا ہے، حرام چیز سے مسکرانا آتا ہے، حلال سے مسکرانا ہی نہیں آتا. تبھی تو ہماری زندگی نوجوانوں کی نوجوانی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اللہ کے واسطے ہو لوگو، اللہ کے واسطے لوگو، بس میں اپنی بات کو یہی اختتام پر لے کے آتا ہوں. کامل زندگی نبی کی، کامل اسوہ نبی کا، کامل کردار نبی کا. اگر چاہتے ہو کہ ساری کائنات کی دولت تمہارے قدموں میں آ جائے تو حضور کے قدموں میں بیٹھ کے دکھانا پڑے گا. صحیح معنوں میں، کردار میں، گفتار میں، شکل میں، صورت میں، عقل میں، نسل میں، رونے میں، ہنسنے میں، مرنے میں، جینے میں، جاگنے میں، ہنسنے میں، شادی بیاہ غمی میں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے کردار کو اپنانا پڑے گا. یہ بات میری بھی سمجھ میں آ جائے اور اس بات کو لے کے میں سارے عالم کے اندر پھیل جاؤں. دین میری زندگی میں سارے انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے. اس کے لیے فکر بھی کرنی ہے اور محنت بھی کرنی ہے. کون کون محنت فکر کرے گا؟ سارے عالم میں میرے عزیزوں نکلو گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کی پہچان کرواؤ گے. کہہ دو انشاءاللہ. اگر اپنے گناہوں والی زندگی کا احساس ہو جائے تو اللہ سے آج مانگ لو اور 3 مرتبہ زبان حال سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. کریم اتنا ہے اللہ کی قسم، ابھی ہمارے ہونٹ جڑنے کے بعد کھلے کوئی نہیں، اس نے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا. یہ بشارت کس نے دی؟ صادق المصدوق پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج میرے عزیزو اللہ اکبر، حضور کی سنت کو چہرے پر سجانے کا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ حضور کی سنت کو چہرے پر سجائیں گے. نوجوانوں آپ تو بالکل بھرپور کوشش کیجئے اور 5 وقت کی نماز عشاء پڑھ کے سونا. نہ حافظ تصور صاحب، نہ کرم صاحب، نہ عبد الحنان صاحب، اللہ کی قسم تمہاری عشاء کی نماز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اللہ کی قسم اگر پڑھ کے سو گئے تو بارش کی طرح رحمتیں برستی رہیں گی، اگر نہ پڑھ کے سوئے تو ساری رات جہنم کی آگ چرپائی کے نیچے جلے گی. مولوی صاحب میں نے تو عشاء کی نماز نہیں پڑھی، 10 مرتبہ جھانک کے دیکھا کوئی آگ نہیں جلی. ہیٹر والا کمرہ تھا، دبئی کا کمبل تھا، مولوی صاحب ڈرائی فروٹ تھے، یخنی میں پی کے سویا، آگ تو کوئی نہیں جلی. میں نے کہا بیٹے کس وقت لیٹے تھے؟ کہ رات 12 بجے. آنکھ کب لگی؟ کہ 4 بجے لگی، وہ بھی 4:30 کھل گئی. میں نے کہا یہ آگ جہنم کی چرپائی کو نہیں جلاتی، یہ اندر کے سکون کو جلا کے رکھ دیتی ہے. کروٹیں بدلے گا، آنکھ بند ہوگی، تجھے سکون نہیں آئے گا. سکون تب آئے گا جب اللہ کا حق دے کے بستر پر آئے گا. خدائے پاک کی قسم تیرا حق سکون ہے، اس کا حق نماز کا سجدہ ہے. تو نماز کا سجدہ اسے دے، وہ تجھے سکون کی نیند سلائے گا. پڑھو گے نا انشاءاللہ تعالی؟ گھر جا کے میرے عزیزو اگر غفلت کی وجہ سے، جلسے کے پروگرام ٹائم کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو گھر جا کے ضرور پڑھیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. اور صرف عشاء کی نماز نہیں، ہر نماز پڑھیں گے. میرے عزیزو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ خطبہ تقریر کے آخر میں تعویذ دیتے ہیں، کوئی کیلنڈر دیتے ہیں، کوئی جنات کے نام نبی کا خط دیتے ہیں. میں بھی آپ کو تعویذ دوں؟ دے دوں؟ لوگے؟ لوگے؟ لیکن اللہ کی قسم گارنٹیڈ شدہ یہ تعویذ مدینے سے آیا ہے اور مدینے میں ہواؤں سے نہیں آیا، حضور کے قلب اطہر پر جبرائیل لے کے آیا ہے.
اور یہ تعویذ اللہ نے نبی کے سینے پر اتارا ہے. دے دوں؟ دے دوں؟ بولو بولو کون کون لے گا؟ قیمت دو گے؟ اگر میرے کان میں کوئی آ کے کہہ دے مولوی صاحب اولاد فرما بردار ہو جائے، گھر کا سکون بحال ہو جائے، تو تعویذ لگانا نہیں پڑے گا، اس تعویذ پہ عمل کرنا پڑے گا. وہ تعویذ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز، مرد بھی پڑھے عورت بھی پڑھے. چاہتے ہو اولاد نیک بن جائے، اولاد نیک بن جائے، تو اپنے گھر کے اندر حرام مال لانا چھوڑ دیجئے. انشاءاللہ ہم لے کے نہیں آتے، پھر بھی کوشش کریں گے نہ لے کے آئیں. مشتبہ مال، مولوی صاحب حرام تو نہیں لاتے؟ 2020 میچ پر جو پیسہ لگا حرام، تاش کھیلنے پر ہار جیت میں پیسہ حرام. کیا فرشتے جا کے حضور کے روزے میں کہتے ہوں گے تیری امت کتوں کی لڑائی کا پیسہ کھا رہی ہے، مرغوں کی لڑائی کا. تیتروں پہ پیسہ، کبوتروں کی بازی پہ پیسہ، جو شرط لگی حرام. یہ حرام کا پیسہ تجھے ٹھنڈی کوک کی بوتل کا مزہ تو دے رہا ہے، لیکن تیری قبر کے اندر ایسا آگ جلا رہا ہے، ساری دنیا کے پانی کو ڈال دے یہ آگ نہیں بجھے گی. مشتبہ حرام مال گھر لانا چھوڑ دو، اور گھر کی مالکن سے کو اللہ کے واسطے اپنے پر بھی رحم کر، بچوں پہ بھی رحم کر. کیا کہ جب بھی باورچی خانے میں جایا کرے سر پہ دوپٹہ رکھ کے بالوں کو چھپا کے جایا کر، اور 5 وقت کی نماز پڑھ، آٹا گوندتے ہوئے اللہ کا ذکر کر، سر پہ دوپٹہ رکھ، روٹی توے پر پکا، اللہ کا ذکر کر، سر پہ دوپٹہ سینہ پیچھا چھپا کے رکھ. اللہ کی قسم اس نمازی عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا بیٹی کے اندر اتر گیا، وہ رابعہ بصریہ نظر آئے گی، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا بیٹا کھائے گا. تمہیں میرے عزیزو گوندلا والا کی سڑکوں پہ عبد القادر جیلانی چلتا نظر آئے گا. اس تعویذ کو سارے لے کے جانا، اللہ کے واسطے اس تعویذ کو سارے لے کے جانا. میری بیٹیوں اگر چاہتی ہو کہ تمہارے بچے تمہیں جنازے کا ایسا کندھا دیں کہ ان کا کندھا دینے کی وجہ سے اللہ جنت کے دروازے کھول دے، میرے بزرگوں اگر چاہتے ہو کہ تمہارا بچہ تمہارے لیے جنت کا ٹکٹ بن جائے، تو اپنے بچوں کو حلال کھلانا شروع کر دو، اور خود بھی 5 وقت کی نماز اور جھوٹ سے بچنا شروع کر دو. دیکھو پھر انشاءاللہ جنت کے لیے جانا نہیں پڑے گا، جنت خود تیرے میرے دروازے پر آ جائے گی. کرتے ہو نیت انشاءاللہ تعالی؟ میری بہنیں بھی نیت کرتی ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تمہاری زندگی میں برکت عطا فرمائے. آخر میں مولا 3 مرتبہ اللہ کی جانتے 3 مرتبہ میرے دل میں خیال آیا کہ یار پچھلے سال آیا تھا تب بھی یہ مسجد ایسی تھی، لیکن گجر صاحب، لیکن کھیر کا ذائقہ بدلا ہوا تھا. گجر صاحب کے میں پہلے کہہ گیا تھا، میں نے کہا بھائی اگلی پھر آؤں گا تو کھیر لے کے جاؤں گا. اب اگر انہوں نے تھوڑی کھیر دی تو پھر دل سے پوری دعا کوئی نہیں نکلنی بھائی، سیدھی بات ہے. گجر ہو کے بدنام نہ کریو بھائی، اتنے تو دیو 2 چمچے سب کے حصے میں آ جائیں، ورنہ مجھے آپ کا گھر کا رستہ تھا پھر بوڑھا ہوں تھوڑی بہت ہی کو دے بھائی، تم سارے کام میرے سے کراؤ، مجھے کھیر تو پوری دینا کم از کم میرے. وہ میں کوئی بات سی سنایا کرتا ہوں، مولویوں کو پھنسانا کوئی آسان تھوڑی ہے. وہ حافظ تصور صاحب سے سارے کہنے لگے مولوی جی تو روزانہ ہمارے گھروں میں آ کے میٹنگیں کرتا ہے، تیرے گھر میں میٹنگ کریں گے رات کو، سردی کا موسم ہے. اس نے بھولے سے پوچھ لیا کی کھاؤ پیو گے؟ نے کہا سر چاہ پیا دی مانو. اب اس نے تو ہم ہی بھر لی، لیکن گھر کے اندر جو ماشاءاللہ جنتی روح ہے اسے جا کے کون سمجھائے کہ 12 کب بنانے تو نہیں. تیری بات نہیں کر رہا میں، سب کی بات اپنی کر رہا، اپنی کر رہا میں اپنی. وہ گھر چلا گیا، جا کے لگا تعلیم ہو رہی مسجد کے اندر، 12 انتظامیہ کے لوگ ہیں، صدر بھی سیکٹری بھی. انہوں نے کہا چاہ پینی گھر میں، انہوں نے کہنے لگے ان کے گھر والے کہاں چلے گئے؟ کہ نہیں آج میری باری ہے. انہوں نے کہا پھر ایک کام کر چنی پکڑ لے جلدی. انہوں نے کہا لے سردی کا موسم ہے، ہٹیا تو 7 بجے بند ہوگی. انہوں نے کہا چینی کوئی نہیں. انہوں نے کہا تو فکر نہ کر، تو بغیر چینی کی چائے بنا، پلانا میرا کام ہے، اور انشاءاللہ ایک ہی دفعہ پیئیں گے، اندھا گھر کا رخ بھی کوئی نہیں کریں گے میرے. انہوں نے کہا چاہ میں زہر تو نہیں ڈالوں؟ نہیں تو بس بنا صحیح. چائے بنائی، کمرے کے اندر لے کے گیا. سب نے کہا ماشاءاللہ حجن کے ہاتھوں کی، جنتی روح کے ہاتھوں کی چائے آ گئی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج جو 2 گھٹ بھرے گا سارے بخشے جائیں گے. مولوی صاحب نے کہا بھئی چائے تو ہے، دودھ بھی علاوہ پتی ہر چیز ہے، چولہے پہ بھی پکی ہوئی ہے. انہوں نے کہا پھر کہ بس یار معذرت کے ساتھ میری بھی پھر آج ایک شرط ہے. انہوں نے کہا کیا؟ کہ یہ 12 کپ چائے کے ہیں، ان میں 1 کپ ہے پھکا، جس کے حصے میں آ گیا کل اس کے گھر سارے چائے پیئیں گے. بھائی بتا
عبدالعنان نے تو دونوں ہاتھ مارنے کو مجھے تو شکر ہے میں تو پیتا کوئی نہیں بھائی. چودھری اکرم بھائی اکرم گجر صاحب وقار صاحب پینے کے کہنے لگے مولوی صاحب آج میٹھا اپنے ووٹ ڈال رکھا ہے چائے کے اندر. اللہ ایک دو نے تو آدھا کپ پی کے چھوڑ دیا, انہوں نے کہا شیرہ بہت ہے. نہ بھائی مجھے تو شکر کا خطر ہے. اللہ نے علماء کرام کو ملکہ دے رکھا ہے, یہ بھی تو ہے نا, یہ دال کی برکت. علامہ قرطبی نے, میرے پاس وقت نہیں میں آپ کو دال کی برکتیں سناتا جو علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھی کہ دال ہے کیا. پھر کبھی صحیح سارے کام آئے, اگلے سال بھی بلا لینا بھائی, سارے کام آئے نہ کرنا. تو یہ مسجد اللہ کی قسم 3 مرتبہ میرے دل میں آیا, 4تھی مرتبہ دل میں آنے سے پہلے پرچی میرے پاس آ گئی, میں نے کرنا. اور میں تمہیں ایک اور تحفہ دے, تعویذ دیا, ایک تحفہ دے دوں. جب جمعے کے دن مسجد میں جایا کرو, جہاں مرضی مسجد میں نماز پڑھنے, بے شک 10 روپے تم نے مسجد کی جھولی میں دینے ہوں, لیکن ایک میرا کام کرنا, وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن ضمانت دوں گا انشاءاللہ اس چیز کی, کیونکہ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے راستے میں جس ہاتھ سے خرچ ہو گیا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی. تم 10 روپے اپنے گھر سے لے کے چلو, اپنی بیوی کا بھی ہاتھ لگوا دیا کرو, اپنے بچوں کا, اگر اسے جنت کے اندر لے کے جانا بیوی کو تو ساتھ لے کے جانا. دیکھا کہ تم نے ہنس کے دکھایا تمہارے اندر چور ہے پکا پکا. سن لے میری بہن, یہ سارے ہنس کے دکھا رہے ہیں. اپنے بچوں کا, اپنے ملازموں کا, سب کا ہاتھ لگوایا کرو اس نوٹ کے اوپر, کیونکہ نبی کی بشارت ہے کہ اللہ کے راستے میں جس ہاتھ سے خرچ ہو گیا اسے عرش کا سایہ نصیب ہو گیا, اس پہ جہنم کی آگ حرام ہوگی. اللہ تمہاری زندگی میں مال جان میں برکت عطا فرمائے. آپ کا آنا, آپ کا یہاں آواز پر لبیک کہنا, آپ کا رونا دھونا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بھر کر خیال آیا کمال آیا. اور غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے. غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے. وہ کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. اور تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. اور نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ, ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ, ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا. مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. سمینا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. اے اللہ کریم, یہ تیرے بندوں نے جتنی دیر بیٹھ کر تیری محبت میں, تیرے پیارے حبیب کی محبت میں جو تیرا پیغام اور جو تیرے نبی کی غلامی کا پیغام سنا, اللہ قبول فرما لے.
اور جو سنا کہنے والے نے اپنی طرف سے اپنی تقریر کو عمدہ کرنے کے لیے بات کہہ دی، اللہ تم معاف فرما دے، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ پاک تجھ معاف فرما دے، اور کمی پیشی رہ گئی اس اپنے خزانوں سے پورا فرما دے، اللہ اسے ہماری طرف سے قبول فرما کر ہمیں بہترین اللہ اس کی جزا نصیب فرما دے، اس کا ثواب تحفہ بنا کر ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے روزہ انور میں پہنچا دے، آدم علیہ السلام اولاد آدم کے اوپر اللہ اس کا ثواب پہنچا دے، کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے روا کو اس کا ثواب پہنچا، خصوصاً اللہ آج جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان کے ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں میں جو فوت ہو گئے تمام کو اس کا ثواب پہنچا دے، بھائی نجیب صاحب یا اللہ اس کی بچی کا انتقال ہو، اللہ اس کو وہ تو پہلی جنت کا پھول ہے، اللہ پاک اس کے درجات کی بلندی کا پڑھنا سبب بنا دے، اہل خانہ کے صبر جمیل کا اللہ سبب بنا دے، اللہ اپنے خزانوں سے نعم البدل نصیب فرما دے، یا اللہ اپنے خزانوں سے نعم سارے اس کے لیے دعا کرو، اللہ صبر و حوصلہ نصیب فرمائے، ایک بچہ اسپتال میں، ایک بچی زخمی، ایک بچی فوت ہو گئی، یہ بہت صدمہ ہوتا ہے ماں باپ کے لیے، ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اللہ پاک ان کے غم کو تو راحت اور سکون اور دنیا آخرت کے دائمی سکون میں تبدیل فرما دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، درجات بلند فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما دے، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اپنے خزانوں سے اولاد عطا فرما دے، اللہ ہم سب کی پوری مدد دستگیری فرما، ہمارے بچوں کو اللہ باغی ہونے سے بچا لے اور نیک بنا دے، اپنی بھی فرما برداری اور ماں باپ کی فرما برداری نصیب فرما دے، ہمارے بچے جو اسکولوں میں پڑھنے اللہ عزت والی پوزیشنوں میں کامیاب فرما دے، جو مدرسوں میں پڑھنے اللہ ان کے سینے حافظوں کو کھول کے کامیاب و کامران فرما دے، ہمارے بچوں کو حافظہ عالم عالمہ بنا دے، اے اللہ دنیا کی تعلیم بھی نصیب فرما، دنیا کے عہدے بھی نصیب فرما، آخرت کی عزت بھی نصیب فرما، دین کی بھلائی کے کام نصیب فرما دے، دین کا پیغام ساری انسانی تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ان پروگرام کے میزبان اور معاونین سے راضی ہو جا، اے اللہ جنہوں نے کھانے کا اہتمام کیا، جنہوں نے کھانا پکایا، جو کھانے کا سامان اللہ باہر سے لے کر آئے اور جنہوں نے کھانے کے سامان میں حصہ ڈالا، اللہ قبول فرما اور اپنے خزانوں سے بہترین جزا نصیب فرما، یہ اتنے سارے بزرگ فیض ریش اللہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ کچھ نوجوان ہیں اللہ جنہوں نے سب نے آج مل کے میری ماں بہنوں سے سب نے توبہ کی، اللہ تو قبول فرما لے، اس توبہ کی برکات ہمارے لیے سارے عالم کے اندر اس توبہ کی برکات کو پھیلا دے، اس اجتماع کو اللہ رائے کے عالمی اجتماع کے ساتھ جوڑ کر اس کی بہاروں کو سارے عالم کے اندر زندہ فرما دے، اور ہمیں خیر والے کام کے لیے ہمیں ہماری اولاد کو ہمارے بچوں کو ذریعے کے طور پہ قبول فرما لے، مساجد مدارس کے اللہ تو دیکھ بھال فرما لے، اہل خیر کو متوجہ فرما دے، ادھورے کاموں کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دے، اللہ مدارس کی ضروریات کو اللہ آپ ہی پورا فرما دے، اللہ آپ ہی پورا فرما دے، اللہ آپ ہی پورا فرما دے، اللہ سفر میں حضر میں کوئی دھند کا موسم ہے اور راہ کی اللہ نہ ہمواریاں، سفر میں حضر میں اللہ سواروں کی سواری کی حفاظت فرما، میرے محترم بھائی کے اللہ عمر میں برکت عطا فرما، خیر فرما، اللہ ہر جگہ اپنی نقابت کے اللہ جو ہے وہ جوہر دکھاتے ہیں، اللہ ان کی اور نقابت میں برکت عطا فرما دے اور سوز و گزار نصیب فرما دے، جتنے علماء حق کا، جتنے طلباء کرام، جتنے مدرسین مؤذنین بیٹھے ہوئے ہیں، صبح انہوں نے پھر اپنی ذمہ داری میں کھڑا ہونا ہے، اللہ نے جزائے خیر عطا فرما، جن بچیوں نے ہمارے سر پہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھا اللہ ان کی نصیب اچھی جگہ بنا دے، بھائی اکرم صاحب اولاد اکرم کو اللہ جزائے خیر عطا فرما دے، ان کے گھر میں برکت عطا فرما دے، علماء کی ضیافت کو قبول فرما، اللہ زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرما، دنیا سے جائیں کلمہ طیبہ زبان پہ جاری فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی سرحدوں پر حفاظت فرما، یا اللہ ہماری سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، ہر مہینے شریف ہے ان کی راہیں اللہ ہمارے لیے کھول دے، اسی سال اللہ